عظمت صحابہ پہ اگر جائیں تو آج صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق ہمارے اس پارے کی شخصیت ہے۔ حضرت عمر کی جتنی بھی خوبیاں بیان کروں نا، اس میں سے اگر ایک خوبی جو حدیث گواہ ہے جس کی سب سے مشہور حدیث، ہر حدیث کی کتاب میں عموماً پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سنی بھی ہے، سب کو آتی ہوگی۔ آپ کو پتا کہ یہ خبر واحد ہے، صرف حضرت عمر اس کے راوی ہیں۔ حدیث بھی آپ کے لیے لکھ دی، بخاری کی روایت ہے 6689 عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، بس جس کی ہجرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها، اور جس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے ہوگی تو دنیا تو اس کو ملنے والی ہے۔ او امرأۃ يتزوجها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی لیے ہوگی۔ یعنی جس طرح کا کوئی کام کرو گے، جس نیت سے کرو گے، اسی سے ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا سب لوگوں سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور ان کے بعد عمر ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 106، اور ابن ماجہ ہی کی 104 میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے اللہ پہلے مصافحہ کرے گا یعنی قیامت کے دن، وہ عمر ہیں، اور پہلے دن پر سلام کرے گا وہ عمر ہیں، اور پہلے دن کا ہاتھ پکڑ کر داخل کرے گا وہ وہی ہیں۔ اتنی شان ہے۔ حضرت عمر جنت کے سردار ہیں، کیسے؟ ابن ماجہ ہی کی روایت 95 اور ترمذی 366 پھر 6 اور 3665۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اور عمر دونوں جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں، یعنی بڑے لوگ، ہاں وہ اگلے ہوں یا پچھلے، انبیاء اور مرسلین کے سوا، اور یہ جب تک زندہ رہیں اے علی ان کو اس کی خبر نہ دینا۔ یعنی یہ خصائص تھے ان لوگوں کے۔ اور اسی طرح سے جنت کی بشارت ملتی ہے، بڑی طویل روایت ہے، بس اتنا سن لیجئے کہ اللہ کے نبی کے صحابی کو بھی دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی تھی۔ بخاری کی روایت 3693 جا کر خود بھی پڑھ لیجئے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ پہلے ابو بکر اور اس کے لیے دروازہ کھلے گا، پھر اس کے بعد حضرت عمر کے لیے، پھر کسی ایک تیسرے کے لیے، اور مصائب اور آزمائشوں کے بعد جو دنیا میں ان کو ملیں گی، حضرت عثمان کی طرف اشارہ تھا، فرمایا کہ اس کے بعد پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دین میں کوشش کرنے والے سخی شخص تھے حضرت عمر۔ ابن عمر ان کے بیٹے تھے۔ کسی نے کہا کہ اپنے باپ کے حالات تو بتاؤ، یعنی آپ کے ابا کیسے تھے؟ کہتے میں نے ان کو بتا دیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد میں نے کسی شخص کو دین میں اتنی زیادہ کوشش کرنے والا اور اتنا زیادہ سخی نہیں دیکھا، اور یہ ساری خوبیاں حضرت عمر پر ختم ہو گئیں۔ بخاری 3689۔ کچھ کر کے ان کو ملا ہے، اٹس ناٹ بائی چانس، اتفاقات کے ساتھ یہ رضی اللہ عنہ نہیں بن گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں فرشتے عمر سے کلام کرتے۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اور اگر میری امت میں ایسا کوئی شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ محدث سے کیا مراد؟ کون؟ فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے تھے وہ، اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے۔ سمجھ نا، حدیث بات ہوتا ہے نا، تو اسی سے یہ لفظ۔
حضرت عمر کا محل نبی نے جنت میں دیکھا، کہتے ہیں وہاں ایک عورت تھی، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر کا محل ہے۔ میرے دل میں آیا کہ میں اندر دیکھوں بھلا عمر کو کیا ملا ساری زندگی کی نیکیوں کے بعد۔ پھر مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں اندر داخل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات حضرت عمر کو سنائی تو حضرت عمر رو پڑے کہ اللہ کے نبی کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ یہ بخاری 3679، مسلم 6179 اور 6198 ہے، یعنی حضرت عمر کا محل بھی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت بلال کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تم جنت میں میرے سے آگے چل پڑے تھے، اور اس کی بھی بہت خوبصورت ڈسکرپشن ہے اور ان کے ساتھ کہا گیا۔ پھر اسی طرح بلند درجوں والے لوگوں میں حضرت عمر اور ابو بکر ہیں، کیا خوب رہے۔ حدیث کا لفظ پتہ کیا ہے؟ وَأَنْ أَمَا وَنَمَا۔ میں خود بھی یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی ہوں کہ ختم ہو گئی نا۔ دیکھیے 63 ایئرس کی ایج تھی ابو بکر کی، عمر بھی اس سے اسی کے قریب کی عمر تھی، اور آج دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 بولیے 1423 40s میں تقریباً 1450 سال تو ابھی تک ہو گئے، اور پتہ نہیں ابھی آگے کتنا ہے۔ اللہ نے ان کے جو درجے رکھے ہوئے ہیں، جو ان کو جنتوں میں وہاں مقام مل رہا ہے، یہ آج بھی ہے۔ تو آپ کے میرے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ تھوڑی سی زندگی میں کچھ کر جائیں۔ آج سے آپ اپنے اندر ایک انرجی محسوس کریں، آئیڈیلائز کیجئے ابو بکر کو، اپنے بیٹوں کے نام بھی ابو بکر عمر رکھیے، ساتھ ان کو ویسا بنائیں، خود بھی بنیں۔ ہم سارا زور اپنے بچوں پہ لگاتے ہیں، نہیں، انشاءاللہ ہم نے خود بھی کوشش کرنی ہے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حسن تدبیر سے کام کرتے تھے۔ کچھ لوگ بڑے سینسفل ہوتے ہیں، اشارہ سمجھ جاتے ہیں، مضبوط قوت کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ اللہ نے خواب میں ایک دفعہ دکھایا تھا کہ پانی ڈول سے پانی نکال رہے ہیں، یعنی کنویں میں سے، اور حضرت عمر تھے وہ، یعنی حضرت عمر بڑی سمجھ بوجھ والے تھے۔ اور اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرے بعد اقتدا کرو تو ان کی کرنا، اور اشارہ ابو بکر اور عمر کی طرف تھا۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے 3664۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو اور ان لوگوں جیسے کام کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اور خاص طور پہ عمر کا نام آج کیوں لیا؟ ایک تو ترتیب سے ہی ان کی بنتی ہے، لیکن میں نے اس پارے کے موضوع کے ساتھ امامت کے ساتھ حضرت عمر کا دور 10 سال کا تھا، امت مسلمہ کی خوشحالی کا دور تھا۔ اس وقت جتنے بھی ساؤنڈ سسٹمز بنے ہوئے ہیں دنیا میں، حضرت عمر اس کے بانی تھے، اور حضرت عمر نے جو اپنا فلاحی حکومت کا کانسیپٹ دیا تھا، آج کا برٹش، برطانیہ، UK، یورپ، لنڈن کہہ لیں اور بھی کہہ لیں کچھ، سب اس پہ بیسڈ ہے۔ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے یہ سارا جو ایک سوشل ویلفیئر کا، اسٹیٹ کا جو ہم نے نقشہ لیا نا، یہ حضرت عمر سے لیا۔ اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے دنیا کو اللہ کی نعمتیں دی تھیں، جس کے بعد پھر کیا کچھ ہوا، یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں پڑھتے رہیں گے۔ حضرت عمر کی شہادت جب ہوئی تو حضرت علی نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کو جب تخت پہ رکھا گیا تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان کے لیے دعا کی اور ان کی تعریف کرنے لگے، اور ان کا جنازہ اٹھانے سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، میں بھی انہی لوگوں میں تھا۔ ابن عباس فرماتے کہ میں نہیں گھبرایا سوائے ایک آدمی سے کہ جس نے میرے پیچھے سے آ کر میرا کندھا پکڑا، میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ علی تھے رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی نے حضرت عمر کے لیے رحم کی دعا فرمائی اور فرمایا، اے عمر، آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا آدمی نہیں چھوڑا جس کے اعمال ایسے ہوں کہ ان اعمال پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہو آپ سے زیادہ، اور اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کا ساتھ فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زیادہ تر رسول اللہ سے سنا کرتا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں آیا، ابو بکر اور عمر آئے، میں اندر داخل ہوا
اور ابو بکر اور عمر اندر داخل ہوئے۔ میں نکلا اور ابو بکر اور عمر بھی نکلے۔ میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں کے ساتھ یعنی ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 3685 اور مسلم 6187۔ اور جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت نہیں کرتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ترمذی کی روایت 3685 ہے، محمد بن سیرین سے یہ بات ملتی ہے۔ تو بہرحال بولیے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا۔ آئیے ذرا ہم اس پارے کو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا۔ آج کی دعا بھی حضرت عمر ہی کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ ایک دعا مانگا کرتے تھے اور حدیث ہمیں ملتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے 5179، شداد بن اوس اس کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہم انی ضعیف فقوینی وانی شدید فلیجنی وانی بخیل فسخنی۔ میرا خیال ہے ہم میں سے بہت ساروں کو اس دعا کی ضرورت ہے اپنے لیے۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھے قوت عطا فرما۔ ضعیف کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں اللہم انی ضعیف فقوینی وانی شدید، میرے میں سختی ہے، فلیجنی پھر مجھے نرم کر دے، وانی بخیل مجھ میں بخیلی ہے، فسخنی مجھے سخی بنا دے۔ تو یہ دعا اللہ میرے حق میں اور آپ کے حق میں بھی قبول کرے۔ تو حضرت عمر عظمت صحابہ میں سے اس بارے کی جو ہماری شخصیت ہے وہ کیا ہے، ان کے بارے میں دل کے کیا جذبات ہو سکتے ہیں، اگر چند جملوں میں سمیٹ دوں تو ایک پورا آرٹیکل بنتا ہے، ایک پورا ایسے بنتا ہے۔ اور میرا دل ہے کہ ہم جس صحابی کے بارے میں بھی پڑھیں ان کے بارے میں بہترین طریقے سے اس کو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگیوں میں کہ جن کو ہم صرف رسمی کلامی جانتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا جی ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو نہ ہوا۔ تو کسی کے دل کے جذبات حضرت عمر فاروق کے بارے میں، حضرت عمر کون ہے، آپ لوگ اس میں سے جو نوٹ کرنا چاہیں نا کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی، میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ مجھے ان کی غیرت یاد آئی اور میں وہاں سے فوراً لوٹ آیا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے بارے میں بھی غیرت کروں گا؟ یعنی کیا آپ اگر میرے محل میں کسی موجود عورت کو دیکھ لیں گے تو کیا مجھے آپ پہ غیرت آئے گی؟ یعنی ایک محبت کا انداز تھا۔ تو یہ بات ہم نے پیچھے بھی سنی۔ عمر کون ہے؟ آپ میں سے بہت ساروں کے بیٹے عمر ہوں گے، بھائی عمر ہوں گے، شوہر بھی ہو سکتے ہیں، باپ کا نام بھی عمر ہے۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ میں جس صحابی کے بھی بارے میں بات کروں، میں اپنی امت کے سارے بچے عمر ان سب کو خطاب کرتی ہوں جہاں تک آواز پہنچے۔ جو بھی عمر ہے تو اللہ آپ کو عمر بنا دے، آپ کے بچوں کو اللہ عمر بنا دے اگر واقعی ان کا نام عمر ہے۔ عمر فقط نام ہے، ایک شخصیت، ایک کردار نہیں۔ عمر نام ہے ایک پوری لازوال تاریخ کا۔ عمر نام ہے پستی سے اوجے سریا تک کے سفر کا۔ عمر نام ہے مثالی دشمنی سے مثالی دوستی کا۔ عمر نام ہے شراب کے نشے سے علم کے سمندر تک کا۔ عمر نام ہے بدترین مثال سے اعلیٰ ترین مثال کا۔ عمر نام ہے شجاعت اور دلیری کا۔ عمر نام ہے عاجزی اور انکساری کا۔ عمر نام ہے ذہانت اور متانت کا۔ عمر نام ہے کالا ترین سیاست دان کا۔ عمر نام ہے انصاف کا۔ عمر نام ہے ایک ایسے خلیفہ کا جو غربا کا راشن اپنی پیٹھ پر رکھ کر
ان کے گھروں تک پہنچاتا تھا۔ سوچیے ذرا، یعنی حضرت عمر کے اندر کتنی خوبیاں تھی، کتنے کو گن آپ گائے حضرت عمر کے نام کے، ایک پارا تو بہت کم ہے اس کے لیے۔ عمر نام ہے اس ہستی کا جس کے دل کی خواہش پر عرش سے آیات نازل ہو جاتی تھی۔ عمر نام ہے اس کردار کا جس نے اس حکومت کی بنیاد ڈالی، جس کے قوانین آج تک کفار اپنے ممالک میں استعمال کر کے ترقی کے زینے طے کرتے جا رہے ہیں۔ یہ دعا کرے کہ امت مسلمہ کو بھی اس کی توفیق ہو جائے۔ عمر نام اس فاتح کا جو بیت المقدس کی فتح کے بعد چابیاں لینے اس حال میں پہنچا کہ لباس پر پیبند لگے ہوئے ہیں اور کفار پر ان کی ہیبت عروب طاری ہے۔ محسوس کریں، سنا پہ واقعہ۔ اور جب غلام نے ضد کی کہ اب تو ہم پہنچنے والے ہیں اور وہاں اس وقت کی سپر پاورز کے جو بڑے بڑے حکمران تھے وہ آپ کے انتظار میں استقبال میں کھڑے ہیں، تو کپڑے تو بدل لیں۔ تو کہا کہ جن کپڑوں میں، جس لباس میں میں مالک کائنات کے سامنے جاتا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا میں دنیا کے بادشاہوں کے لیے کپڑے بدلوں؟ اور آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب حضرت عمر فاروق بیت المقدس کے فاتح بن کر وہاں کا ٹیک اوور لینے کے لیے جا رہے تھے تو اونٹ ایک ہی تھا، ساتھ غلام تھا۔ جب سفر شروع ہوا تو کچھ دیر کے بعد غلام سے کہا کہ تم ادھر بیٹھو اور میں نیچے اونٹ چلاؤں گا، تم بھی انسان ہو۔ خیر بات تو اس کو ماننی پڑی۔ اللہ کا حکم دیکھیے کہ جب وہاں پہنچ چکے جہاں لوگ استقبالیے کے لیے کھڑے ہیں تو اس وقت باری غلام کی تھی اور عمر اونٹ کو ہانک رہے ہیں، اس خوف کی بنیاد پہ کہ دوسرے مجھے ہی نہ عمر سوچ لے، کیونکہ اس وقت میڈیا میں کوریج تو نہیں ملتی تھی۔ عمر کے غلام نے کہا کہ اب آپ اونٹ پہ آ جائیں اور میں آپ کی جگہ پہ سواری کو ہانکتا ہوں۔ تو حضرت عمر کے وہ جملے آپ سب نے سنے ہوں گے کہ آج میں تمہاری باری لے کر خود اس تمہاری جگہ بیٹھ جاؤں، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ دیکھیے یہ میتھ نہیں ہے، یہ کوئی کردار نہیں ہے، کوئی ٹارزن، سپرمین اور نہ جانے کیا الٹے سیدھے کردار جو آج ہمارے بچے ہیری پوٹر اور اس طرح کے لیتے، یہ کوئی میتھ نہیں ہے، دیٹ واز ریئلٹی۔ زمین اور آسمان دونوں نے ان شخصیات کو دیکھا ہے، یہ کوئی تصوراتی باتیں بھی نہیں ہیں۔ کئی آئیڈیل ہے نا ہمارے کردار میں، ہم نے نہیں ہیر رانجھا کو دیکھا، سسی پنو کا ہمیں کوئی نہیں پتا رومیو جولیٹ تھے بھی کہ نہیں، بس کردار ہے، لیکن یہ ریئلٹی تھے۔ اور اگر آپ حضرت عمر فاروق کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں تو بخاری کی وہ حدیث پڑھ لے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے یا محدث ہوتے تھے، اور میری عمر میں عمر ہے، یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کرتا میری امت میں سے کسی سے تو وہ عمر ہوتے۔ انبیاء سے تو اللہ نے کلام کیا، اس کے علاوہ نہیں کیے۔ تو جب بھی عمر کا نام آتا ہے ذہن میں ایک بڑی خوبصورت سی تصویر بنتی ہے۔ مزاج کا سخت ہے، تھوڑا سا جنگجو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عمر کا نام جب خلافت کے لیے دیا گیا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ عمر کے مزاج میں سختی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا تھا کہ خلافت کی ذمہ داریاں عمر کو نرم کر دیں گی۔ بہت سارے لوگ بڑے سخت سٹبن ہوتے ہیں لیکن ذمہ دار بنتے ہی پر درد بن جاتے ہیں، کیونکہ عمر نام ہے ایک ایسے کردار کا کہ جو ایک طرف سختی میں لوہا تو دوسری طرف خشیت الہی سے پگھلی ہوئی موم کی مانند ہے۔ ایک موقع پہ کسی نے حضرت عمر کو بس اتنا کہہ دیا تھا، یا عمر اتق اللہ، اے عمر اللہ سے ڈر جا، تو حضرت عمر پہ ایسی خشیت طاری ہوئی کہ سر نیچے کر کے اپنی گال زمین سے چپکا دی کہ تم نے مجھے اتنی بڑی ذات کا خوف دلایا۔ تو عمر کے گال اب زمین پہ ہوں گے، اتنی خشیت تھی۔ اور وہ منظر بھی یاد کیجئے کہ عمر ایک قافلہ لے کر جا رہے ہیں اور راستے میں ایک بوڑھی عورت نے ہاتھ کے اشارے سے عمر کو روک دیا، رک جاؤ، اور عمر سواری سے اترتے ہیں اور اس بوڑھی عورت کی باتوں پہ کان لگاتے ہیں
اور دیر تک اس کی بات سنتے رہے، یہاں تک کہ جو ان کے ساتھی تھے وہ پریشان ہونے لگے۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے ایک بوڑھی عورت کی بات سننے میں اتنا وقت لگا دیا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس عورت کی بات سننے میں کان کیوں نہ لگاؤں کہ جس کی آواز آسمانوں پہ سنی گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، جس کی آواز ساتویں آسمان پہ سنی گئی، سورۃ مجادلہ نازل ہو گئی، میں اس کی بات کیوں نہ کروں۔ اور حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے شراب کے نشے میں جنگجو انسان تھے، سب پیتے تھے، حرام نہیں تھی اس لیے پیتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ایک عظیم الشان اسلامی ریاست کے حکمران ہونے کے باوجود اتنے عاجز، اتنے باشعور تھے کہ اپنے خطبے میں حق مہر کی رقم کو کم کرنا چاہا۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے حق مہر کو پریسٹیج میٹر بنا لیا، بڑے بڑے حق مہر باندھتے ہیں جو بعض لوگوں کے شادی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، کیونکہ عرب کلچر میں آج بھی مرد ہی شادی کی خرچے اور اخراجات چلاتا۔ تو حضرت عمر نے ایک حد رکھ دی کہ 500 درہم سے زیادہ کوئی حق مہر نہیں رکھ سکتا۔ تو جب عمر یہ قانون پاس کر کے ممبر سے اتر کے آڈینس میں سے گزر کے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا نے روک دیا، عمر رکیے، بولیے۔ کہنے لگی آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم نے کسی نے اپنی بیوی کو قنطار دیا ہو، قرآن میں ناتیتہن قنطارن، طلاق کی صورت میں وہ واپس نہیں لے سکتے، تو 500 درہم قنطار تو نہیں ہوتے خزانے ہیں، تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب مجھے بتائیے کہ حضرت عمر کی انا پہ چوٹ پڑی ہوگی؟ ہٹو بچو، پکڑو اس عورت کی جرت۔ ہمارے یہاں ایک قانون بن کے پاس ہو جائے، اس کو صحیح کروانے میں کئی نسلیں کھپ جاتی ہیں، قانون وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عاجزی سے کہہ اٹھتے ہیں کہ شکر ہے مالک کا کہ عمر کی قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو غلطی کرنے سے روک لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے انکساری کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے کہا کہ ایک بڑھیا عمر سے زیادہ دین جاننے والی ہے۔ اور آپ کو تو اس کے بعد کیا کیا تھا؟ دوبارہ لوگوں کو جمع کرایا، منادی، پکارو، جو سب واپس آ جاؤ، گیدرنگ دوبارہ اکٹھی ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر نے اسی جگہ، اسی ممبر پہ کھڑے ہو کر جہاں بھی تھوڑی دیر پہلے قانون پاس کیا تھا، کہنے لگے ابھی عمر نے ایک قانون بنایا تھا، اب اس کو اللہ کے دین کی بات پہنچ گئی ہے، میں اپنا وہ قانون واپس لیتا ہوں، جس کو جتنا حق مہر دینا اتنا دے دے۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اسی لیے جن کے نام فاروق تھے۔ تو یاد رکھیے کہ عمر نام ہے اس ہستی کا جس کو اسلام کا تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب سے عزت دے دے۔ کہنے والا نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے بھی دعائیں مانگی تھی نا، ہم نے پڑھی پیچھے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، 4000 سال بعد وہ دعا پوری ہوئی۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تو صبح سنا کہ اللہ کے نبی عمر کی دعا کریں، اور شام کو عمر ننگی تلوار لے کر ہاتھ میں آپ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ایک ہی مثال نہیں تھی نبی کی دعاؤں کی قبولیت کی۔ اللہ آسمان سے قبلے بھی بدل دیتا تھا اور لوگوں کے دل بھی بدل دیتا تھا۔ اور جب عمر اپنی حکومت میں آئے، حکمران بنے، تو عمر نام بن گیا ایک ایسے شخص کا کہ جس کے انصاف کے ڈر سے ان کی زندگی میں ایک بکری دوسری بکری پر حملہ نہیں کرتی تھی۔ ایک بڑا شخص عمر کے دور میں دیکھتا ہے کہ ایک بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا، یعنی چیرا پھاڑا، تو رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ پھر کیا؟ بکریاں تو ایسے ذبح ہوتی ہے، جو بھیڑی ہیں وہ تو کھاتے ہی ہے۔ تو حضرت عمر کے دور کا وہ بزرگ جو ہے اپنی زندگی کی بہاریں دیکھ چکا تھا، کہنے لگا کہ عمر فوت ہو گیا۔ کہنے لگا یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ اتنی بڑی بات کس دلیل پہ کہتے ہیں؟
تو کہنے لگے کہ عمر کی زندگی میں کسی بھیڑیے کی مجال نہیں تھی کہ وہ بکری کو کھاتا. اور واقعی جب لوگوں نے جا کر تحقیق کرائی تو حضرت عمر پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا. ابو لولو نے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا. عمر جیسے شخص کی زندگی میں ظلم نہیں ہو سکتا تھا. اور آج بھی جو ذمہ داران خود اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اپنی لی ہوئی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے آسن طریقے سے انجام دیتے ہیں، رولز کو فالو کرتے ہیں، اس آرگنائزیشن یا اس اسکول یا اس انسٹیٹیوٹ کے ایک آنا پائی کے اوپر نظر رکھ کے روتے ہیں کہ ہماری وجہ سے نہ کچھ خرابی ہو، وہاں کبھی ظلم نہیں ہوتا، وہاں چوریاں بھی نہیں ہوتی، وہاں بے خیالیاں بھی نہیں ہوتی. اگر آج ہمارے اس ادارے میں برکت نہیں ہوئی تو وجہ مجھے پوچھنی پڑے گی خود سے. اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے تو اس کو اللہ کا کمال سمجھنا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ عمر رقیق القلب ہستی تھے، اور عمر وہ تھے کہ جن کو اپنی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارتیں ملی تھی. عمر فی الجنہ، عشرہ مبشرہ میں تھے عمر. اور آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار کہا کہ عمر تم کامیاب ہو گئے. اور اگر عمر کی زندگی دیکھے تو تاریخ کے ایک ایسے روشن باپ کا نام ہے عمر، جس کی روشنی تا قیامت باقی رہے گی. اور عمر ایک ایسے بہادر شہید کا جن پر ان کا بزدل قاتل بھی سامنے سے حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکا، نماز کے دوران آپ کے پیچھے سے حملہ کیا اور کہتے تھے کہ شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ نے دل بدل دیا. تو بس یہ کہنے کو کسی نے کہہ دیا کہ عمر نام اس مہکتے پھول کا جس کو دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا اور مرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پانے میں کامیاب ہو گئے. جب حضرت عمر پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک پیغام بھیجا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ مجھے نبی کے جوار میں جگہ ملے. اللہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے اور ابو بکر صدیق ان کے دائیں طرف تھے. بائیں طرف کی جگہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے سوچی ہوئی تھی، یعنی ایک تو فیملی، باپ بھی ہے، شوہر بھی ہے، اور دوسرا اعزاز تھا. تو حضرت عمر نے بڑا خوبصورت پیغام تھا، کبھی ہوا تو پڑھ کے سناؤں گی، کہ میں مجبور تو نہیں کرتا لیکن میری خواہش ہے کہ قیامت کے دن میں ابو بکر کی طرح نبی کے ساتھ سے اٹھوں. دیکھیے یہ دنیا کی جو ساتھ ہوتے ہیں نا، یہ یاد نہیں رہ جانے، یہ آگے تک جائیں گے. اچھی چیزوں، اچھے لوگوں، اچھے لوگ، المرء مع من احب کی جو خوبیاں ہیں، جو باتیں، اس کو ذہن میں رکھیے. حضرت عائشہ سوچ میں پڑ گئی، لیکن بالآخر حضرت عمر فاروق کی اس کا خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے کہا جگہ تو یہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہوئے اس بات کی اجازت دیتی. اور پھر وہاں سے جب گزرتی تھی نا تو اونٹ سے گزرتی تھی، کیونکہ پہلے تو باپ اور شوہر تھے، اب ایک اجنبی آ گئے. ہم لوگ کیسے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور آج اس نسل کو اللہ کی پناہ، جو بولتے کسی اور کی زبان، کھاتے کسی اور کے کھانے، کپڑے کسی اور کے، برانڈ کسی اور کے، گیجٹ کسی اور کے، جن کے دل دماغ پہ دوسرے ہیروز ہیں. آج امت مسلمہ میں سے بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کے نام عمر کی شخصیت سے متاثر ہو کے رکھ تو لیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے وہ بھی اپنے بچوں کو عمر کی شخصیت کے وہ روشن پہلو نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے آج نام کے عمر تو بہت ہیں مگر کام کے عمر کم ہی ہیں. لہذا ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے، اپنے اپنے دارالارقم سے باہر نکلیں، عمر بنے اور اسلام کی گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا دیں. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بند کمروں میں تھا یہاں تک کہ عمر مسلمان ہوئے. آپ کے اسلام پہ نعرہ تکبیر کی آواز سے مکہ کی پہاڑیاں گونج گئی تھی. خود جب مسلمان ہوئے، اور یہ وہ دور تھا کہ ابھی اسلام کو اتنا اوپن کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اپریشن تھا، ظلم، بربریت. تو حضرت عمر مسلمان ہوئے اور کہتے ہیں کہ بھلا میرے اسلام لانے کا سب سے زیادہ دکھ کس کو ہوگا؟ ہو نہ ہو ابو جہل کو ہوگا. پھر اپنے گھر نہیں گئے، سیدھا اس کے گھر جا کے تلوار کی نوک سے ٹک 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 دروازہ کھولتا ہے. او عمر بن خطاب، دوست تھے دونوں.
ان کو کیا پتا کہ عمر کے دل کی دنیا بھی بدل گئی اور عمر کی تو زندگی بدل گئی. وہ تو اسی محبت سے مل رہا ہے. اور عمر کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ایسے سٹ پٹایا ابو جہل کہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا. وہ کہتے ہیں نا سر مڑاتے ہی اولے پڑ گئے. گھبراہٹ میں جا کے اس نے جلدی سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا کہ پتہ نہیں عمر یہ تلوار میرے اوپر ہی نہ چلا دے. تو ضرورت ہے کہ آج ہم سب میں بھی عمر رضی اللہ عنہ جیسا ایمان، شجاعت، ہمت اور ایسا کردار ہو، اور ہم اپنی نسلوں کو ایسے لائیں کہ وہ اپنے دور کے ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں ہاں میں ایمان لے آیا. میرے مقابلے پہ وہ آئے جس کو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرانا ہو. یہ جملے تھے ابو بکر حضرت عمر کے کہ آؤ کعبہ میں جا کر اعلان کر دیا میں مسلمان ہوں، آؤ پھر میرے سے لڑو. چاہتے ہو تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے تو بسم اللہ، اور چاہتے ہو تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو بسم اللہ. تو لہٰذا ضرورت ہے، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کم از کم پارے کا یہ اتنا سا حصہ ہر روز جو ہم کسی ایک صحابی کے نام کریں گے یہی اپنے بچوں کو سنا دیں، اپنے لفظوں میں سنا دیں، یہ سنا دیں. اس لیے کہ آج پھر اسلام منتظر ہے ایسے عمر کا جو کفار کو للکار سکے اور جس کے ایمان کی قوت سے کفار کی ہمتیں پست ہو جائیں. دعاؤں کے ساتھ ساتھ کوشش اور صحیح رخ پہ عمل. اس رمضان کو اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت کا بیج بو دے، اس لیے کہ جتنے دل میں جذبات ہوتے ہیں نا اس کا اظہار کرنا مشکل ہوتا ہے. تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اس عمر کی زندگی ہم نے کھول کر دیکھنی ہے. ہم نے کل کے لیسن کے ساتھ بھی حضرت عمر کے ناطے سے ایک دعا سیکھی تھی، اور آج کی دعا تو بڑی ہی خوبصورت ہے. ہر دن آپ کو ایک دعا دینی ہے، اللہ آپ کے نصیب میں کرتے. تو حضرت عمر فاروق کی ایک اور دعا جو بڑی عجیب دعا لگتی تھی وہ کیا ہے؟ حدیث صحیح بخاری کی 1890. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت کو اپنے رسول کے شہر میں مقدر کر دے. اب ظاہر ایک انہونی بات ہے کیونکہ عمر جو دعا کرتے تھے نا، آج اس دور کے بھی ایک عالم تھے دنیا سے چلے گئے، ان کے گھر والے گواہی دیتے ہیں کہ وہ بھی یہ دعا بڑی کرتے تھے. تو لوگ ان کا اس دعا سن کر جو رسپانس دیتے تھے وہ کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک تو آپ شہادت مانگ رہے ہیں اور ایک آپ مدینہ میں مانگ رہے ہیں، اور مکہ مدینہ میں ایسے قتل و غارت اور جنگ جو یہ ممنوع ہے، حتیٰ کہ جب دجال آئے گا تب بھی مشکل ہے. تو اللہ نے کیا ذریعہ بنایا، ایک بم بلاسٹ ہوا لاہور میں اپنی اسپیچ کے دوران، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ان جملوں پہ تھے. کسی نے پھول دیے، پھولوں میں بم تھا، بم بلاسٹ ہوا اور زخمی حالت میں ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، ٹانگ میں زخم آیا تھا. ان کی وصیت تھی اپنی زندگی میں بھی کہ اگر کبھی میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے مدینہ لے جانا. سعودی حکومت نے اپنا چارٹرڈ طیارہ بھیجا ایک آدھ دن کے اندر اور ان کو سعودیہ پہنچایا گیا، اور ادھر مدینہ ایئرپورٹ پہ ان کی فلائٹ لینڈ کی ہے اور ان کو ہاسپٹل لے کے گئے اور انہوں نے دم توڑ دی. یہی ہوا. اللہ کے رستے کی گواہی شہادت دیتے ہوئے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور موت کہاں آئی جا کے. تو یاد رکھیے اس سارے سفر میں ہم صحابہ کرام کی ایسی بہت ساری دعائیں سیکھیں گے جو ایسی دعا نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں راہ لگا کے پڑھنا، رٹنا لفظوں میں بھی. ان کی دل کی چاہت ہی اللہ پوری کرتا تھا. جیسے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اب کوئی نبی ہاتھ اٹھا کے تھوڑی دعائیں کرتے تھے اللہ قبلہ بدل دے. مومن کی تو دعائیں دل میں ہوتی ہیں، اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ جس نے اپنی خودی کو بلند کیا ہوتا ہے اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے اس کی دعاؤں سے. تو حضرت عمر کی یہ دعا آپ بھی یاد کریں کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت دے. اللہ اس وقت موت دینا جب تم مجھ سے راضی ہو، جب میں اپنے ایمان کی، عمل کی، کردار کی، تقوی کی بہترین کیفیت میں اللہ موت دے دینا. اللہ رولنا نہیں،
ہاسپٹلس میں نہ ڈالنا، ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں نہ ڈالنا، گھر والوں کی آنکھوں میں حسرت نہ دیکھوں، ایسی ارذل عمر نہ ہو کہ دوسرے آپ کے جانے کی دعائیں کرنے لگ جائیں، اور جب یا ایتھا النفس المطمئنہ کی کیفیت کی ہو، اللہ اس وقت موت دے دے، اور اسی شہادت حق کی گواہیاں دیتے ہوئے اللہ موت دے، اور اس وقت دے جب کسی کا 1 روپیہ نہ دینا ہو، قرض نہ ہو، کوئی اور فرض نہ ہو ہمارے اوپر، اور اللہ اپنے رستوں میں موت دے، اور اللہ جب بھی دے ایمان کی موت دے۔